السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم استعارے کی اگلی قسم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے استعارہ وفاقیہ۔ استعارہ وفاقیہ، وفاق دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا استعارہ ہوتا ہے جس میں مستعار منہ اور مستعار لہو کی خصوصیات کا یکجا ہونا ممکن ہو، یعنی امکان ہو اس میں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یاد رہے کہ وفاق کے معنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں ملنا ہے۔ چونکہ اس استعارے میں طرفین استعارہ کی خصوصیات ایک ہستی میں جمع ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا نام وفاقیہ رکھا گیا ہے۔ موجود ہوتی نہیں، امکان ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو استعارہ وفاقیہ۔ اب ہم مثال پڑھتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے۔ یہاں دیدہ ور استعارہ ہے۔ دیدہ ور، آنکھ رکھنے والا، آنکھ والا۔ دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، ور رکھنا، تو دیدہ ور آنکھ رکھنے والا، آنکھ والا۔ اب استعارہ ہے یہ کس کے لیے؟ اب دیدہ مستعار منہ ہو، مستعار لہو کیا ہوگا؟ صاحب فہم و بصیرت اور روشن دماغ آدمی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیدہ ور کے معنی آنکھ والا، گویا دیدہ ور مستعار منہ ہو اور مستعار لہو صاحب فہم و بصیرت اور روشن دماغ آدمی ہوگا۔ چونکہ طرفین استعارہ کی خصوصیات آنکھ والا اور صاحب فہم و بصیرت اور روشن دماغ ہونا ایک ہی شخصیت میں جمع ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ استعارہ وفاقیہ ہوگا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو آنکھ والا ہوگا وہ صاحب بصیرت بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزیں ممکن ہے کہ ایک ہی ہستی، ایک ہی شخص میں ہوں، موجود ہوں، تو لہٰذا اس کو ہم استعارہ وفاقیہ کہیں گے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب کا معروف شعر۔ کہتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ انسان اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ غالب یہ کہتا ہے کہ ہر کام کا آسان ہونا دشوار ہے، اسی طرح یہ دعویٰ ہے اور یہ دلیل ہے۔ آپ دیکھیے غالب کے ہاں دعویٰ اور دلیل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ دعویٰ اور دلیل جو ہے، آپ دیکھیے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی اور انسان میں فرق ہے۔ آدمی جو ہے یہ حیوانی خصوصیات کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کو آدمی کہیں گے، اور انسان کس کو کہیں گے؟ جس میں اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اوصاف ہوں، اسے انسان کہا جائے گا۔ تو اس شعر میں لفظ انسان اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ شخص جو حیوانیت سے بالا تر اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل ہو۔ گویا انسان مستعار منہ ہے اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل شخص مستعار لہو۔ یہ انسان اس معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا جو ہم آپ بولتے ہیں حقیقی معنوں میں، یعنی یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چونکہ مستعار منہ اور مستعار لہو کی خصوصیات دونوں ایک ہستی میں جمع ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ استعارہ وفاقیہ ہے، یعنی انسان میں ہی اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ استعارہ وفاقیہ ہوگا۔ آگے دیکھیے مثال۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا غلہ سارا،
یہ رائی نے للکار جب پکارا، مولانا حالی کی مشہور مسدس سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں راعی گلہ بان، بکریاں جو چرانے والا ہوتا ہے اس کو راعی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد حضور پاک ہیں، چونکہ آپ نے بھی کم عمری میں بکریاں چرائی ہیں اور آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، لہٰذا ایک نبی کا راعی ہونا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، راعی یعنی جو بکریاں چرا رہا ہے وہ راعی۔ اب یہ راعی جو ہے یعنی یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی امت کا نگران اور ہادی ہونا، کیونکہ جو چرواہا ہوتا ہے، گلہ بان ہوتا ہے، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک صف میں رکھتا ہے، ان کو منتشر نہیں ہونے دیتا کہ وہ کہیں راستے سے بھٹک جائیں، ان کو ترتیب میں، ان کو اکٹھا ایک منظم اور منضبط طریقے سے ان کو رکھتا ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ بھی اپنی قوم کو منتشر نہیں ہونے دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ ان کو خاص دائرے میں رکھتا ہے اور ان کو راستے پر چلاتا ہوا منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو راعی ہے، راعی وہ کیونکہ بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تو لہٰذا ایک راعی نبی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم یا دیگر انبیاء علیہ السلام۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس میں دونوں جو خصوصیات ہیں موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو استعارہ وفاقیہ کہیں گے۔ اب آگے ہے استعارہ عنادیہ، عناد دشمنی کو کہتے ہیں، استعارہ عنادیہ۔ یہ وفاقیہ کے برعکس اس استعارے کو کہتے ہیں جس میں طرفین استعارہ کی خصوصیات ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ عناد کے معنی دشمنی کے ہیں اور دشمن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دو افراد کے درمیان اگر دشمنی ہو تو دشمن کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، وہ الگ الگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اس کو وفاقیہ کہا گیا ہے کہ طرفین استعارہ کی خصوصیات ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا قائد اعظم زندہ باد، ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں قائد اعظم کو ان کی غیر معمولی خوبیوں کے باعث زندہ فرض کر لیا گیا ہے، ورنہ ان کو وفات پائے تو ایک عرصہ دراز ہو چکا اور موت اور زندگی کا یکجا ہونا ناممکن ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مر چکا ہو وہ زندہ بھی ہو بیک وقت؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ استعارہ عنادیہ کی ایک مثال ہے۔ اب دیکھیے ایک اہم بات اور بھی ہے کہ استعارہ عنادیہ کی ایک صورت طنز میں بھی ملتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو جو بزدل ہو اسے بزدلی پر کہنا شاباش ہے بہادر۔ ظاہر ہے کہ یہاں بہادر کا مطلب بزدل ہے، اور بہادری اور بزدلی ایک شخص میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کسی کنجوس کو کہنا واہ رے حاتم، یہ بھی استعارہ عنادیہ ہے، کیونکہ حاتم کی سخاوت مشہور ہے اور سخاوت اور کنجوسی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور بیک وقت ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ استعارہ عنادیہ کی میں آپ کو مثالیں دے رہا۔ اب ہم شعر دیکھتے ہیں۔ قید خانے میں جہاں کے ہے بڑا غل تیرا، قید خانے میں جہاں کے ہے بڑا غل تیرا، جتنے قیدی ہیں تیری جاں کو دعا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے طنزاً یہ بات کی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قید خانے ہیں بڑا تیرا چرچا ہے،
ٹھیک ہے نا، جس نے قید کیا ہے کہ جتنے قیدی ہیں تیری جان کو دعا دے رہے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم قید خانے میں بند ہیں، لہٰذا تجھے ہم دعا دیتے ہیں، یعنی بد دعا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا کا استعارہ جو ہے یہ بد دعا سے، اور ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اگلا شعر دیکھیے، تم ہی کچھ ایسے نہ دنیا میں جفاکار ملے، جو ملے مجھ کو سو ایسے ہی وفادار ملے۔ شاید یہ کہتے ہیں کہ تم ہی کچھ ایسے نہ دنیا میں جفاکار، ظالم، ظلم کرنے والا، کہ صرف تم ہی مجھے دنیا میں جفا کرنے والے نہیں ملے، مجھے تو دنیا میں جو بھی ملا وہ ایسے ہی وفادار نکلا تیری طرح۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی وفادار نہیں بلکہ یہ تنزن کہا گیا ہے، یہاں وفادار کا استعارہ ہے بے وفا سے، اور ظاہر ہے کہ وفادار اور بے وفا دونوں ایک جگہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آگے غالب کا مشہور شعر آ رہا ہے، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرے محبوب نے جفا سے توبہ کر لی کہ میں اب آئندہ کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ افسوس اس جلد پشیماں ہو جانے والے کی ندامت بھی کیا ندامت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زود پشیماں تنزن کہا گیا ہے، اگر زود پشیماں ہوتا تو قتل کرنے سے پہلے توبہ کر لیتا، قتل کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ تو دیر پشیمانے والی بات ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زود پشیماں کے معنی ہیں وہ شخص جو غلطی کے بعد جلد اس پر ندامت محسوس کر لے، جلدی۔ لیکن یہاں یہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ شخص جو غلط کام کرنے کے بعد بہت دیر سے پشیماں، نادم یا شرمندہ ہو۔ اسی طرح زود پشیماں کیا ہوگا؟ مستعار من ہو، یہ اسی میں استعارہ پایا جاتا ہے۔ مستعار منو کیا ہے؟ زود پشیماں۔ مستعار لہو کیا ہوگا؟ دیر بعد پشیماں ہونے والا۔ چونکہ جلد پشیماں ہونے اور دیر بعد پشیماں ہونے کی صفات ایک وقت میں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ استعارہ انادیہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ استعارہ انادیہ میں طرفین استعارہ کی خصوصیات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آگے شعر دیکھیے، یہ بھی مرزا غالب کا بڑا عمدہ خوبصورت شعر ہے۔ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو، پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ بڑا عمدہ شعر ہے۔ یعنی شاعر نے اپنے محبوب سے کہا کہ تم غیر سے نہ ملا کرو، اس سے رسوائی ہوتی ہے۔ محبوب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوتی، میں تو اس کو نہیں مانتا کہ غیر کے ملنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ اب شاعر اپنے محبوب کو تنزن کہتا ہے کہ محبوب تم بجا کے صحیح کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، پھر کہو کہ ہاں غیر کے ملنے سے کیوں رسوائی ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ دوسرے مصرعے میں جو ہے بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو، اس میں جناب استعارہ انادیہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ بطور طنز کہا گیا ہے، اور شاعر کی مراد دراصل اس سے یہ ہے کہ بالکل غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ یعنی ان جملوں کے حقیقی معنی کچھ اور ہیں اور مجازی معنی کچھ اور۔ اس طرح بات استعارے کے رنگ میں کہی گئی ہے۔ اب چونکہ ایک ہی بات ایک وقت میں صحیح اور غلط
سچ اور جھوٹ نہیں ہو سکتی، اسی لیے دراصل یہ استعارہ عنادیہ ہے۔ تو آپ دیکھیے طرفین استعارہ اس کے کیسے ہوں گے؟ مستعار من ہو، جس کا منو شعر میں موجود ہوتا ہے، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو۔ مستعار لہو کیا ہے؟ اس کا تنزن الٹ ہوگا، غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ بیک وقت دو متضاد باتیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ استعارہ عنادیہ ہے۔ آگے جناب نمبر 9 جو ہے وہ استعارہ بالتصریح، استعارہ بالتصریح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مثال میں مستعار منہ بول کر مستعار لہو مراد لیا گیا ہے، گویا ہر استعارے کا استعارہ ہونا بالکل واضح ہے، اسی کا نام تصریح ہے، اور یہ سب استعارے استعارہ بالتصریح کی مثالیں، یعنی سارے جتنے بھی شعر ہیں تقریباً جن میں مستعار اور مستعار لہو موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو ہم استعارہ بالتصریح، ان میں مستعار لہو بالکل مذکور نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ شعر میں ہوتا بھی نہیں ہے، استعارے کے شعر میں ہمیں قرینے سے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ گویا استعارہ بالتصریح وہ استعارہ ہے جس میں مستعار منہ کا ذکر کیا گیا ہو اور مستعار لہو کا ذکر نہ ہو، جیسے آنسو پلکوں کے حوالے سے آتا ہے، ستارہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنسو کے لیے ہے۔ بت کا لفظ آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بت استعارہ ہے محبوب کے لیے۔ صیاد کا لفظ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی محبوب کے لیے آیا ہے۔ اب شعر دیکھیے۔ ربط رہنے لگا اس شمع کے پروانوں سے، آشنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں سے۔ اس شعر میں محض مستعار منہ یعنی شمع اور پروانے، یہ دیکھیے یہ شمع اور پروانے کا ذکر کیا، یہ ہے مستعار منہ۔ اب یہ شمع کس کے لیے؟ شمع جو ہے معشوق کے لیے ہے، پروانہ جو ہے وہ عاشق کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ دیکھیے عاشق اور معشوق کا اس میں ذکر نہیں ہے، صرف شمع اور پروانہ، مستعار منہ کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ بالتصریح۔ آگے دیکھیے علامہ اقبال کا شعر، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ تو اس شعر میں محض مستعار منہ یعنی چمن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ چمن کس کے لیے استعارہ ہے؟ دنیا اور جہان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا چمن ہے جس میں آہ و نالہ کی پرورش ہونی چاہیے، ورنہ جو چمن حقیقی ہوتے ہیں وہ تو سیر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہاں پرندے اپنا آشیاں بھی بناتے ہیں، آہ و نالہ بھی کرتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ تو شاعر نے جب یہ بات کی کہ یہ سیر گل کے لیے نہیں ہے نہ آشیاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چمن جو ہے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یہ مستعار ہوگا۔ آگے دیکھیے، آنکھوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو مستعار منہ ہیں وہ دو ہیں، انجم اور چاند، ٹھیک ہے نا جی۔ آنکھوں پہ مچل رہے ہیں انجم، انجم کس کے لیے آیا ہے؟ آنسوؤں کے لیے، شاباش۔ اور چاند کس کے لیے ہوگا؟ شاباش بتائیے۔ چاند محبوب کے لیے ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مستعار لہو جو ہے یعنی انجم کے مناسبت سے آنسو اور چاند کی مناسبت سے محبوب کا ذکر نہیں ہے، صرف انجم اور چاند کا ذکر ہے، لیکن وہ سنتے ہی فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ بالتصریح ہے۔ آگے غالب کا ایک شعر دیکھیے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ اب آپ دیکھیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مشرق کی جانب صبح سویرے نظر آیا ایک نگار، ایک محبوب، وہ کیسا تھا؟ آتشیں رخ،
جس کا چہرہ آگ کی طرح تمتما رہا تھا، روشن تھا اور سر اس کا کھلا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب اس میں اس پورے مصرعے میں اس کو ہم استعارہ اسی میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مستعار منہ ہوگا، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ مستعار لہو کس کے لیے؟ سورج کے لیے، کہ صبح کے وقت مشرق کی جانب سے سورج ہی طلوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آتشیں رخ کہ سورج جو ہے وہ اپنا چہرہ سورج تمتماتا ہوا نظر آتا ہے، اور سر کھلا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی جو شعاعیں اور اس کی کرنیں ہیں وہ بکھرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اس کو سر کھلنے سے استعارہ لیا ہے، یعنی شعاعیں اور کرنیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی استعارہ بالتصریح کی مثال ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کا لیکچر اتنا ہی، پھر ہم پڑھیں گے۔